السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ تمام تر اسٹوڈنٹس خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیکنڈ ایئر کا جو پیپر آنے والا ہے اس سے ریلیٹڈ شیئر کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو مکمل طور پر واچ کرنا، ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس ویڈیو کو لازمی طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف خود ہی نہیں اس ویڈیو کو دیکھنا بلکہ لازمی طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو بھی دوست ہمارے اس چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کر لے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام تر سیکنڈ ایئر کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اللہ پاک تمام کو اچھے نمبروں سے نوازے، اللہ پاک تمام کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں اللہ پاک تمام کو اس کا پھل دے، آمین ثم آمین۔ جو بھی دوست ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ لازمی طور پر کمنٹ سیکشن میں جا کر آمین لکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے آمین لکھنے کی وجہ سے اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آج آپ کے سامنے میں پیپر شو کر رہا ہوں، یعنی کہ جو آپ پیپر دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، یہ پیپر اس سال آنے والا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے لازمی طور پر یہ چیزیں تیار کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسپیکٹڈ یہ پیپر ہے، انشاءاللہ یہ پیپر لگ جائے گا ہے، تو اس کے تقریباً 90% چانسز ہیں لگنے کے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی یاد کر کے جانی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ گیس بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھیں کیا کیا چیزیں آئی ہیں۔ سب سے پہلے کویشچن نمبر 2 ہے نا، جو اس کا 2 پارٹس ہوتے ہیں، پارٹ 1 اینڈ 2، الف اور بے، ٹھیک ہے۔ الف میں جو ہے نا وہ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیں، ٹھیک ہے۔ نظم کا عنوان اور شاعر کا نام ہم کو لازمی طور پر آنا چاہیے۔ آپ نے جتنا بھی فہرست بنی ہوئی ہے سیکنڈ ایئر کے بک کے تقریباً دوسرے پیج کے اوپر یہ بنی ہوتی ہے، فہرست بنی ہوتی ہے، اس کے اوپر اشعار اور شاعر کا نام، مصنف کا نام وغیرہ لکھا ہوتا ہے، عنوان لکھے ہوتے ہیں، تو آپ نے اسے لازمی طور پر رٹ کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ایم سی کیوز بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اچھے طریقے سے وہ یاد ہوں گے تو ایم سی کیوز میں بھی آپ کے کافی زیادہ نمبرز آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا سبجیکٹیو ہے، آبجیکٹیو ہے، اس میں بھی تقریباً یہ دیکھیں یہاں پہ بھی شاعر کا نام پوچھ رہا ہے، نظم کا عنوان پوچھ رہا ہے، ادھر بھی پوچھ رہا ہے، تو ہر جگہ پہ اس کے نمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے لازمی طور پر وہ بھی اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے تو ایکسٹرا نمبر تقریباً 7 سے 8 بن جاتے ہیں، تو یاد کر لیں، تھوڑا سا ہے، ایک صفحہ ہے، یہ کون سا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کر لینے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اشعار کون سے نظم کے اشعار ہیں، کلرکوں سے آگے بھی افسر ہیں کتنے، جو بے انتہا صاحب غور بھی ہیں، ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، ابھی چند میزوں سے گزری ہے فائل، مقامات وہ فگاں اور بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس کا جو بھی اشعار ہوگا، جو بھی شاعر کا نام ہوگا، عنوان ہوگا، وہ لازمی طور پر آپ نے لکھ دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد درج ذیل اشعار کی تشریح الگ الگ سے کیجیے، شاعر کا نام بھی لکھیں، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جو شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں، بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں، پرجی سے اتر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آپ کا حصہ نمبر 1۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حصہ نمبر 2۔ حصہ نمبر 2 میں آپ نے کیا کرنا ہے، سیاق و سباق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی آپ نے تشریح کر لینی ہے، نئے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھنا ہے۔ یہ دیکھ لیں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھنے کے ایک نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دو اسباق دیے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2، ٹھیک ہے، الف اور بے۔ تو یہ اس طرح سے آتے ہیں کہ پہلی آدھی بک میں سے ایک سیاق و سباق آتا ہے اور دوسری آدھی بک میں سے ایک آتا ہے۔ آپ پہلی تقریباً 6 سے 7 جو ہے نا وہ تقریباً وہ جو آپ کے اسباق بنتے ہیں اسے آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لیا تو یہ بھی آپ کا پورشن کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو 2 مسٹ ہیں انہیں بھی لازمی طور پر آپ نے یاد کرنا ہے، ان کے آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر، یہ امر پاکستان کی ملت اسلامیہ پر زور بروز واضح ہو رہا ہے کہ اگر اسے اپنی اور دنیا کی طرف اپنا اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آخری لائن، جس میں عورتوں کے حقوق اور اس کی شخصیت محفوظ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بے جو پارٹ ہے
ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا ظفر علی زبان اور محاورے کے استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی آخری لائن ہے، میں نے گفتگو کا پہلو بدل کر شعر خوانی شروع کر دی، پہلے فارسی کے ایک دو شعر سنائیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ڈھونڈ لینے کون کون سے اسباق میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو کویشچن نمبر 4 آتا ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک نصابی سبق کا خلاصہ لکھیں اور مصنف کا نام لکھیں۔ ہر جگہ میں مصنف کا نام آ رہا ہے، شاعر کا نام آ رہا ہے، عنوان آ رہا ہے، تو لازمی طور پر وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے فہرست یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ 2 آئی ہیں آپ کو، 2 اسباق کا میں سے کسی ایک کا آپ نے کر لینا ہوائی اور پہلی فتح، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک کا آپ نے پرچے میں حل کر کے آنا ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 5 آ جاتا ہے، سید ضمیر جعفری کی نظم آدمی کا خلاصہ تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی آپ نے شاعر کا نام لازمی لکھنا ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 6 ہے، درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر مفصل مضمون تحریر کیجیے۔ تقریباً یہ 3 ہیں، ان میں سے کسی ایک پر آپ نے مفصل مضمون لکھ دینا۔ مضمون لکھنا تقریباً اس کے 3 سے 4 صفحات تو لازمی ہونے چاہیے۔ اسلامی معاشرے میں مسجد کی اہمیت، آپ کو اگر اتنی معلومات نہیں ہے تو آپ اس کی ہائیڈنگز بنا لیں، ٹھیک ہے۔ پیراگرافس 8 9 لائنوں کے یا 10 لائنوں کے پیراگراف آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پیراگراف لکھنے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کوئی 7 سے 8 پیراگراف لکھتے ہیں کہ تو آپ کا جو مضمون کا پورشن ہے یہ کلیئر ہو جائے۔ یہ 3 موسٹ امپورٹنٹ ہے، اسلامی معاشرے میں مسجد کی اہمیت، اردو زبان قومی وحدت کی علامت، میرا پسندیدہ شاعر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 7 آتا ہے، دوست کے نام خط لکھ کر اس کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے لازمی طور پر خط لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور خط بھی پوچھ سکتا ہے، لیکن یہ مسٹ ہے۔ اور سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو خط کا پیٹرن ہے اسے بہترین طریقے سے لکھنا ہے، کوئی بھی 19-20 کا فرق نہیں آنا چاہیے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ پیٹرن اچھا لکھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کافی زیادہ جو مارکس ملنے کے چانسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو پیپر آپ کے ساتھ شو کیا جا رہا تھا یہ موسٹ امپورٹنٹ گیسٹ پیپر تھے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ تو یاد کرنے اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ میں نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں وہ بھی آپ نے یاد کرنی۔ یہ جو چیزیں آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ 90% چانسز ہے یہ آ جائیں، کیونکہ یہ اوورال پاکستان میں ایگزام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پیپر ہے نا، یہ جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے مختلف پورشن کسی بھی لاہور بورڈ میں، کراچی بورڈ میں، گجرانوالہ بورڈ میں لگ سکتے ہیں۔ تو جو بھی دوست ہماری ویڈیو پر نیو ہیں وہ لازمی طور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، اتنی دیر تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔